ولا يعطي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ حجرات کی 7ویں آیت جو احباب آج اس عشرے کی آج کی مجلس میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں. یقیناً پورے شہر میں مجالس کا سلسلہ ہے تو بعض احباب یوں بھی کرتے ہیں کہ مختلف رضاخانوں مختلف مقامات کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ سورہ مبارکہ حجرات جو قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے اور 26 پارے میں ہے اور مدنی سورہ ہے اور اس کی 18 آیتیں ہیں اور اس سورے کی تلاوت کا ثواب رسول اللہ کی زیارت کے برابر ہے. صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس نے اس سورے کی تلاوت کی وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اس سورے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں اور آج 7ویں آیت پر کل کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے متصل کروں گا. ارشاد ہو رہا ہے 7ویں آیت میں: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں. مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں. اس حصے پر کل ہم نے میرے حساب سے وافی اور کافی اور مناسب گفتگو کر لی ہے. ورنہ تو قرآن کا حسن یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کریں ہر مرتبہ ایک نیا پیغام سامنے آتا ہے. قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. قرآن کے نزول کا مطلب زوال مفہوم نہیں ہے. دیکھیں کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے تو کہتے ہیں صاحب اوپر سے نیچے آتی، ہمیشہ تو نیچے سے اوپر جانا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نیچے سے اوپر جائیں. یہ نیچے سے یہ اوپر سے نیچے آنا اسے کہتے ہیں نزول. کسی کا نیچے آنا تو بہت آسان ہے، مشکل ہے اوپر جانا. اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے، نیچے آنے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ یعنی ترقی کرنے میں ٹائم لگتا ہے، زوال میں کہاں ٹائم لگتا ہے؟ روشن ہے نا میری بات؟ اس لیے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے نا اللہ نے،
تو یہ جو نزول قرآن ہے، یہ نزول الفاظ میں ڈھلا ہے تو نازل ہوا ہے۔ وضع الفاظ کا وضع، جو ساخت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو تشکیل ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس کی جو تخلیق ہے، یہ کتنی ہی وسیع لفظوں پر مشتمل اور وسیع مفاہیم پر مشتمل ہو۔ مثلا ایک لفظ کے کتنے معنی ہوں گے بھائی؟ آپ اپنی زبان کے الفاظ کو لے لیجیے، بہت ہوگا تو بھائی وہاں والے لکھنؤ والے اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا بھائی دہلی کی جو مکتب اردو ہے، اردو کا جو مکتب، دو مکتب ہے نا اردو کے، دہلی اور لکھنؤ، بعض لوگ دہلی کے تابع ہیں، بعض لوگ لکھنؤ کے تابع ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اردو کتنے لفظ ہوں گے؟ ایک لفظ کے کتنے معنی ہوں گے؟ بہت ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے۔ ہماری زبان میں تو بعض الفاظ کے تو ایک ہی معنی ہے، اور بعض الفاظ ہمارے یہاں تو اتنے نامفہوم ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور لفظ لگانا پڑتا ہے، تب اس لفظ کا مطلب سامنے آتا ہے۔ کل یہ بات ہوگی، اب یہ ہوگی نہیں لگائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کل گزشتہ ہے یا کل آئندہ ہے۔ یعنی یہ ہوگی کے لفظ میں بتایا کہ یہ کل کی بات کر رہے ہیں جو اب آئے گا، ورنہ کل بول دوں اکیلا میں تو اکیلے کل سے تو آپ گزشتہ کل بھی مراد لے سکتے ہیں، آئندہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر زبان میں الفاظ کی ایک حد ہے، بہت زیادہ ہوگی تو ایک لفظ کے کئی 10 معنی ہوں گے، بہت ہوگی 20 معنی ہوں گے۔ اب قرآن کو نازل کرنا تھا اللہ نے الفاظ میں، اور اللہ کا علم محدود نہیں ہے، اور قرآن اللہ کا علم ہے، تو اب قرآن کو کیسے محدود کیا جائے گا؟ لہٰذا اس نے ہماری ضرورت کے مطابق، ہمارے فہم کے مطابق عربی میں قرآن کو نازل کیا، کیونکہ عربی زبان اور زبانوں سے زیادہ وسیع زبان ہے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ کتنی ہی وسیع ہو، 600 معنی ہوں گے بھائی، آپ 6000 کر دیجئے، کسی لفظ کے 6000 مطلب نکلیں گے، یہ اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ آپ 6 لاکھ کر دیجئے، پھر بھی آپ کہیں حد بنا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ لاکھوں میں بھی اگر معنی اور مفاہیم کو لے جائیں تو آپ حد بنا رہے ہیں یا نہیں؟ اور اللہ کا علم تو لامحدود ہے۔ تو بس پھر آواز آئے گی انہ لقرآن کریم، یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ اکبر، کتاب مکنون فی لوح محفوظ، یہ جو قرآن ہے یہ کتاب مکنون ہے جو لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ جو لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن نہیں ہے، جو لفظوں سے ماورا قرآن ہے، وہ قرآن ہے جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ بھائی اس قرآن کو تو ہم سب مس کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن اور وہ کتاب مکنون، جس تک رسائی انہی کی ہے جو اللہ کی ذات تک رسائی رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ تو بات بہت روشن ہے میرے محترم سننے والوں کے سامنے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اس پہلے حصے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَمُوا، جان لو، ہوشیار، جانو، پہچانو، یاد رکھو، توجہ رکھو کہ انا فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان رسول اللہ ہے۔ اس سے جو پیغام تھا وہ کل بات ہوئی کہ کوئی بڑا ہے، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو جواب دینا ہے، یا آزاد ہو یا جو چاہو کر لو۔ وہ کل میں نے پرانے محاورے میں ہمارے بڑے بوڑھے بولا کرتے تھے کہ کہیں باندھے کہیں کھولے گئے ہو، کسی نے کوئی تربیت کی ہے تمہاری، کوئی تمہارا بڑا بھی ہے، تمہارے خاندان میں کوئی بڑا بھی ہے، کسی نے کبھی ٹوکا بھی ہے تمہیں، تمہارا تو ہر کام آزاد نظر آ رہا ہے، تربیت ہی تمہاری نظر نہیں آ رہی، تو نہیں، ہمارے درمیان کوئی ہمارا بڑا ہے۔ یہ پیغام کل ہو چکا، مگر اس کے بعد والا جو حصہ ہے نا، جس پہ میں وقت بھی تنگ ہو گیا ہے، اور آج 8 محرم ہے، اور آج پرسے کے اعتبار سے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا دن ہے، ان کی مجلس ہے یہ، اور آخر میں ان کے جو شہادت نامہ ہے ان کا
جو شہادت نامہ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ جو حصہ جو اب میں آج تلاوت کر رہا ہوں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول اللہ تمہاری اکثر باتوں میں، تمہاری زیادہ باتوں میں، تمہاری اکثر باتوں میں اگر رسول اللہ تمہاری ہی اطاعت کرنے لگ جائیں تو اس کا تمہیں نقصان ہوگا. بڑا پیغام ہے. اگر رسول اللہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، مطلب تمہاری آرزو ہے کہ ہماری بات مانے سرکار، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ نبی مانے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مولا علی مانے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ امام حسین مانے، ہم جو کہہ رہے ہیں مولا رضا مانے، یعنی جو ہمارا بڑا ہے وہ ہماری بات مانے، جسے اللہ نے ہمارا بڑا بنایا وہ ہماری بات مانے. اگر تمہاری یہ آرزو، یہ شوق، یہ تمہارا خیال ہے نا، تو اس کا فائدہ، اس کا نقصان تمہیں ہوگا. یہ کر کے دیکھ لو، یہ کیسی آرزو ہے تمہاری جو کر رہے ہو، یہ کیسا شوق ہے جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات، تمہارا بڑا تمہاری بات مانے. تمہارا بڑا اگر تمہاری بات مانے گا تو لعنتم، تمہیں نقصان ہوگا. توجہ، جب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آرزو مت کرو کہ رسول اللہ تمہاری بات مانے، یا یہ آرزو مت کرو کہ تم رسول اللہ کو اپنی بات منواؤ، اس میں رسول اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے. ہر کام ان سے کہو، آپ جیسا کہیں گے، آپ جو کہیں گے. یہ آیہ کریمہ جہاں اخلاقیات کا پیغام دے رہی ہے، یعنی ہماری نسبت اخلاقیات کا پیغام ہے، رسول اللہ کی نسبت ولایت کا پیغام ہے. تمہارا کوئی بڑا ہے بھائی، اس کی آنکھیں بند کر کے بات مانو، اس کی بات کو آخری بات مانو. اگر یہ شوق کرو گے تو لعنتم، تمہیں نقصان ہوگا اس کا. یہ کوئی اچھی آرزو نہیں ہے. جب یہ قرآن کہہ رہا ہے، چاہ رہے ہیں نا آپ تفسیر سننا، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرزو مت کرو، تو پھر قرآن ہی یہ کیوں کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے مصطفیٰ ان سے مشورہ کیا کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. فاروق بھائی کے ساتھ پورا وفد ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. بھائی یہ جب باہر سے نعرے کی آواز آتی ہے نا، مجھے ذرا زیادہ حوصلہ ملتا ہے. اشارہ نہیں سمجھے کیا؟ آپ سب کو سلام میری جانب سے. ہاں اب گئی ہے آواز. بات روشن ہے. ایک جانب اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کی بات مانو، نبی کو بات نہ منواؤ. نبی کو منوانے کا خیال اچھا نہیں ہے. تمہاری بات نبی مانیں گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے. دوسری جانب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 159، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب ان سے مشورہ کرو. ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ جوڑوں یا نہیں؟ ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ تو جو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ ان سے مشورہ کرو، اس کی 3 علتیں میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. سب سے پہلی علت تو یہ کہ سرکار جب یہ فرما رہے ہیں نا کہ، یعنی اللہ جب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے مشورہ کرو، تو اس میں ایک ہماری تربیت پوشیدہ ہے. جب کوئی بڑا تم سے کہے بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، تو اس کا احسان مانتے ہوئے پہلے تو میں بڑوں سے کہوں گا کہ جب گھریلو مسائل میں مشورے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو بچہ آپ کے ساتھ جو آپ کو بظاہر 6 سال کا نظر آ رہا ہے، 5 سال کا نظر آ رہا ہے، اسے یہ سوچ کے اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں کہ یہ کیا مشورہ دے گا. جب اللہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے ان سے مشورہ مانگو، تو کیا ہماری نسبت کوئی بنتی ہے رسول اللہ کی نسبت؟ تو پھر ہمیں اس بچے سے بھی پوچھنا چاہیے کیا فائدہ ہوگا اس کا. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. 4-6 فائدے بتا سکتا ہوں، وقت تنگ ہے میرے پاس. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو خود اعتمادی عطا کریں گے، اور یہ بچہ اپنے اوپر بھروسہ کر کے اچھا سوچنے کا سوچے گا. اسے شخصیت دیں گے آپ، اسے بڑا بنائیں گے آپ،
اسے افسر بنائیں گے آپ, اسے شخصیت بنائیں گے آپ. آج گھر میں اس سے مشورہ نہیں ہو رہا, کل یہ چاہے گا کہ معاشرے کو مشورہ دے تو اس کے اندر بد اعتمادی ہوگی, اور اگر یہ اچھا مشورہ دے دے تو شاباش بولیں, اور کبھی کبھی 4 مشوروں میں ایک مشورے پہ کہیں کہ بھائی اس دفعہ ہم یہ بات تمہاری مانتے ہیں اور تمہارے کہنے پہ سارا گھر چلے گا. آپ دیکھیے گا یہ 6 سال کا ہوگا مگر بہت سارے لوگوں سے اچھی رائے کا حامل ہونے لگے گا. تو پہلا تو پیغام اس کے اندر یہ ہے شاورہم فی الامر کے اندر, اے میرے نبی ان سے مشورہ کرو تاکہ ہماری شخصیت بنے, ہماری پرورش ہو, مسلمانوں کی شخصیت اور بلند ہو جائے. رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ جو پابند وحی ہے, جس پر اللہ قرآن نازل کرے, جو وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی کا مصداق ہو کہ اللہ کی جانب سے جب تک وحی نہیں آ جاتی وہ بات ہی نہیں کرتے, وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری. ہمیں وہ شخصیت دے رہے ہیں. مگر یاد رہے کہ جیسے چھوٹے بچے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو اس بچے کو بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے مان لیا تو ان کی مہربانی, نہیں مانا تو میں ابا سے ناراض نہیں ہوں گا, مان لیا تو ان کی مہربانی, نہیں مانا تو میں دادا سے ناراض نہیں ہوں گا, اس لیے کہ ان کی تو مہربانی ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا. تو ایک پیغام اس میں یہ ہے کہ تم اپنی رائے ضرور دو مگر یہ ذہن میں رکھ کے رائے دو کہ اگر نبی نے نہیں مانی تمہاری بات تو نبی سے خفا نہیں ہونا. ہاں یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا. ایک علت یہ ہے. دوسری علت یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس عمل کے ذریعے سے جو مسلمان ہیں, جو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں, جو صحابہ کرام ہیں, جو ان سے پہلے اہل بیت ہیں جو زیادہ ساتھ بیٹھتے ہیں, جو گھر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ رسول کے ساتھ بیٹھنے والوں کو اللہ عزت دے رہا ہے. تم میرے نبی کے ساتھ بیٹھے ہو, تم میرے نبی کے ساتھ رہتے ہو, میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ میرے نبی تم ان سے مشورہ کرو. تیسری علت عزیزان گرامی یہ ہے جو مجھے زیادہ لذیذ لگی تفسیر قرآن پڑھتے ہوئے, وہ یہ کہ اس پوری آیت کو پڑھا جائے جس کے اندر ایک حصہ ہے وشاورہم فی الامر. یہ پوری آیت نہیں ہے, اس سے بھی اور پہلے الفاظ ہیں اور اس کے بعد بھی الفاظ ہیں, وہ پورے الفاظ سنیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے میرے حبیب اگر آپ کے اندر رأفت اور محبت نہ ہوتی, آپ کے چہرے مبارک پر اگر پیار اور الفت نہ ہوتی, آپ کے بولنے میں اگر چاشنی نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, آپ تنہا ہو جاتے. آپ کے پاس مجمع اس لیے ہے, آپ کے چاہنے والے آپ پہ زیادہ اس لیے ہیں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ, اے میرے حبیب انہیں معاف کر دیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ان سے مشورہ کیا کریں. اللہ اکبر. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کیا کریں. گناہ انہوں نے کیا ہے, توبہ نبی مانگیں گے, اللہ سے کہیں کہ میری امت کو معاف کر دے. اور آگے بڑھ کر کیا اعلان ہو رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور جب آپ طے کر لیں نا, مشورہ ان سے کریں, ان کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے انہیں اپنے قریب رکھیں, اور پھر جب آپ طے کر لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے تو پھر کر گزریں. پھر آپ جو چاہتے ہیں, جو آپ نے سوچا ہے وہ کر گزریں. اس پوری آیت کو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے اس حصے کو پوری آیت کے ساتھ جب پڑھیں گے تب اندازہ ہوگا کہ یہ پیغام تو ویسے ہی مہربانیوں کا پیغام تھا, یہ تو کرم نوازیوں کا پیغام تھا, یہ تو سرکار دو جہاں کا ہم پہ رحمت اور کرم کا تقاضا تھا, ان کے مقام رحمت کا تقاضا تھا. انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے, وہ ہمارا دل رکھ رہے تھے, وہ صحابہ کرام کا اپنے ساتھیوں کا دل رکھ رہے تھے کہ جو چاہو تم مجھ سے کہہ دو, مجھے بولو تو, مجھ سے بات تو کرو. یہ خوف, یہ ابوہت, یہ جلالت, یہ حجاب, یہ پردہ کہ ہم کیسے بولیں گے, ہم کیا بات کریں گے, ہم کیوں بولیں گے, ہم میں ہماری ہمت جو بولیں, ہماری مجال جو ہم بولیں. لیکن اللہ موقع دے رہا ہے, نہیں میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں, تم مجھ سے بات کیا کرو. لیکن عزیزو
3 لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے مولا علی نے روکا ہے. 3 لوگوں سے تھک گیا. 3 لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے مولا علی نے روکا ہے. آپ کے برادر نسبتی شکیل بھائی جسٹس علی اسلم جعفری صاحب کی رحلت پر سپریم کورٹ کے جسٹس تھے اور بہت مضبوط قانون دان تھے. ان کے فرزندان نے مجھ سے کہا کہ ان کے اصال ثواب میں کوئی کتاب چھپنی چاہیے. تو مولا علی کا جو خط حضرت مالک اشتر کے نام مولا علی نے لکھا، جو گورنروں کے نام مولا علی کا خط ہے، صوبائی اور مملکت اور پورے اسٹیٹ کے سربراہ کے نام جو مولا علی کا خط ہے کہ اسٹیٹ کا سربراہ کیسے ہونا چاہیے. جیسے 2005 میں جب کوفی عنان سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے، تو انہوں نے انہیں اس خط کو مولا کے اقوام متحدہ میں اٹھا کے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے پاس حکومت چلانے کے بہت سارے اصول ہیں، حکومت کو کامیاب بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، مگر مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کا یہ جو 1400 سال پرانا خط ہے، اس سے اچھا خط، اس سے اچھی تحریر آج تک سامنے نہیں آئی. اور وہ خط ہمارے یہاں CSS کی تیاری کرواتے وقت ہمارے یہاں افسران کو جب ان کی تقرریاں ہو رہی ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر وہ خط مختلف اداروں میں پڑھایا بھی جاتا ہے. ہندوستان کے اندر راجیو گاندھی نے اسے چھپوایا تھا. اسی طرح میں نے کوفی عنان کا حوالہ دیا آپ کو. ہم نے اس کتاب میں وہ حوالے بھی دیے ہیں کہ کہاں کہاں غیر مسلموں نے اس خط کو اپنی کامیابی کے اصول قرار دیا ہے. تو اس خط کے اندر مولا نے خط میں مالک اشتر کو جو نصیحتیں لکھی ہیں کہ تمہیں کیسے حاکم بننا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وزیر کن کن کو بناؤ گے، تمہارے وزیر کون ہونے چاہیے، تمہاری کیبنٹ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، تمہاری جو کیبنٹ ہے، تمہارے جو وزراء ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کا بتا دیتا ہوں کہ انہیں اپنا وزیر مت بنانا، بس جن میں یہ صفتیں نہ پائی جائیں انہیں تمہاری مرضی ہے وزیر بنا لینا. تو حضرت نے پھر وہ 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں اپنا وزیر نہ بنانا. کیا فرماتے ہیں میرے مولا علی؟ فرماتے ہیں لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدلک بک عن الفضل. بخیل سے کبھی بھی مشورہ نہ کرنا، بخیل کو، کنجوس کو اپنا وزیر نہ بنانا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بخیل کو اپنا وزیر نہ بنانا. کیوں؟ یعدلو بکا عن الفضل، وہ تمہیں عطاؤں سے، بخششوں سے روکے گا. تمہارا تو کام ہے عوام کو بخشش، عوام کا خیال رکھنا، عوام کو رافت، عوام کو سہولت فراہم کرنا، عوام کو آسائشیں اور آرام فراہم کرنا. یہ بخیل وزیر تمہارا کہے گا کہ نہیں، یہ کیوں آپ پیکج دے رہے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ کیوں آپ سبسڈی دے رہے ہیں؟ اب کیا کریں، اتفاق سے فاروق ستار صاحب بھی آج کی مجلس میں انہیں تشریف فرما ہوئے، کیونکہ ان کے ذریعے سے جائے نا اسمبلیوں تک بات. بھائی وہ کہیں گے جی یہ سبسڈی کیوں دے رہے ہیں آپ، یہ بخشش کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو سہولتیں کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ نہیں، مولا فرما رہے ہیں بخیل کو اپنا وزیر نہ بنانا، وہ عوام کی خدمت سے تمہیں روکے گا. اور کسے نہ بنانا؟ وَجَبَانًا يُعْدِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ، اور خبردار بزدل کو بھی اپنا وزیر نہ بنانا. پہلا کون؟ کنجوس. پہلا کنجوس، دوسرا بزدل. خبردار کسی بزدل کو اپنا وزیر نہ بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں فیصلے لینے میں کمزور کر دے گا. کیا حکمت ہے! جبھی تو 1400 سال بعد بھی آج علی علی ہے. فرما رہے ہیں خبردار اے مالک، بزدل کو اپنا وزیر نہ بنانا. تیسرا بتا دوں؟ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مولا علی فرما رہے ہیں ولا حریصن، اور لالچی کو بھی وزیر نہ بنانا. اس لیے کہ لالچی کیا کرے گا؟ یزین لک الشر بالجور. لالچی مالیات اکٹھا کرنے میں تمہیں زیادتی کی دعوت دے گا. ظلم بھی کرو مگر پیسہ لو. بات گئی میری ہے نہیں؟
کسی طرح سے بھی ٹیکس حاصل کر لو، بجلی کی لوڈ شیڈنگ رہے مگر بل 4 برابر وصول کرو، یہ لوگ پریشان رہیں مگر ٹیکس پر ٹیکس لگاتے رہو۔ خبردار، علی بن ابی طالب نے ایسی حکومت کو ناکام بولا ہے جن میں یہ صفتیں پائی جائیں انہیں کامیاب بولا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی یہ جو لالچی ہے نا، یہ اے مالک یہ تمہیں سختی پر آمادہ کرے گا کہ کچھ بھی ہو جائے پیسہ جمع کرو، کچھ بھی ہو جائے پیسہ جمع کرو۔ بھائی ناراض نہ ہونا، میں آپ سے یہ بات پہلے بھی دوسرے لہجے میں کر چکا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں۔ خدا کے واسطے سرکاری نوکری ڈھونڈنے کی کوششیں بند کر دو۔ آج 70% سرکاری نوکری پر بیٹھے ہوئے لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ آپ میں اگر کوئی ہے تو 30% میں شامل کر لے اپنے آپ کو۔ 70% لوگ حرام خور ہو گئے ہیں، اور یقین جانیے کہ جو حرام خور ہوتا ہے نا، اس کی نسلوں میں منافقت آ جاتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا آرام سے رکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو، جی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑی آسائش میں رکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہ بچے منافق بنیں گے، ہمارے بچے مستقبل ان کا برباد ہے۔ اتنا سا میرا بلڈ پریشر لو ہوا تو مجھے شہد کا چمچہ چٹا دیا، دوبارہ سے بحال ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک دم کچھ تھا ہی نہیں جیسے۔ یعنی اتنا سا چمچہ شہد کا، اتنا سا چمچہ، بھائی میں چمچہ اکیلا نہیں بول رہا، میں کہہ رہا ہوں شہد کا اتنا سا چمچہ، شہد کا اتنا سا چمچہ میری باڈی پر فوراً اثر کرے، حرام کا لقمہ اثر نہیں کرے گا، حرام خوریاں اثر نہیں کریں گی۔ کربلا والوں سے بات کر رہا ہوں، میرے مولا حسین نے عاشور کے دن 3 خطبے ارشاد فرمائے۔ مدینہ منورہ سے مکہ، مکہ سے کربلا 6 مہینے میں حضرت نے سفر کو مکمل کیا ہے۔ 28 رجب سے 2 محرم تک، سن 60 ہجری کی 28 رجب اور سن 61 ہجری کی 2 محرم، 6 مہینے تقریباً امام سفر میں رہے۔ اور ان 6 مہینوں میں آپ نے 52 خطبے دیے ہیں، 52، اور ہر خطبہ امام حسین کا، آپ جو نماز میں جانے والے نمازی عزیز بیٹھے ہیں نا، اپنے علاقے کے پیش نماز سے کہیں کہ ہمیں کم سے کم ہفتے میں ایک دن ائمہ اہل بیت کے خطبے سنا دیا کریں، ان کی ترجمہی کر دیں، ان کی تشریحی بیان کر دیں۔ وہ جو 52 خطبے ہیں نا امام حسین کے، ان میں سے جو آخری خطبے ہیں وہ کربلا پہنچنے کے بعد کے خطبے ہیں، اور سب سے آخری خطبے وہ 3 خطبے جو عاشور کے دن آپ نے دیے ہیں۔ جب تیسرا خطبہ آپ نے، دوسرے خطبے کا ایک لفظ 2 لفظ مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ تقریباً صبح چاشت کے وقت کا خطبہ ہے حضرت کا، 10 بجے کا ٹائم کہہ لیجیے، جسے چاشت کہتے ہیں پرانی زبان میں، اردو میں۔ اس وقت فرمایا ام علی شریعت غیرتھا، ام علی سنت بدلتھا، ام علی دماء سبقتھا۔ آپ خطبے میں سوال کر رہے ہیں، کیا میں نے شریعت بدل دی؟ کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو بدل دیا؟ کیا میں نے خون ناحق بہایا ہے؟ یعنی حسین فرما رہے ہیں کہ یہ 3 جواز بن سکتے تھے کسی کو قتل کرنے کے، جو سنت نبی کو بدل دے یہ جواز بن سکتا تھا، جو شریعت بدل دے یہ جواز بن سکتا تھا اسے مارنے کا، جو کسی کا خون بہا کے آیا ہے، جیسے کسی کو قتل کر کے آیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل، یہ جواز بن سکتا تھا کسی کو مارنے کا۔ میں نے تو نہ سنت بدلی، میں نے نہ شریعت بدلی، میں نے نہ کسی کا خون ناحق بہایا، پھر مجھے مارنے کیوں آئے ہو؟ تو ایک شخص گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا، بغضاً لابیک، تمہارے بابا کی دشمنی میں تمہیں مار رہے ہیں۔ تمہارے بابا علی نے ہمارے بڑوں کو بدر میں اور احد میں مارا تھا۔ ایک تو یہ خطبے کا حصہ۔ دوسرا جو آخری خطبے میں آپ نے جب خطبہ ارشاد فرما دیا تو بعض لوگ گھوڑا موڑ کے کھڑے ہو گئے تاکہ امام کو دیکھیں نہیں، بعض لوگ
اشارے کر رہے تھے کہ ڈھول پیٹو تاکہ آواز نہیں آئے. تو اس وقت امام نے فرمایا اب آپ اندازہ کریں، ابھی اگر اس مجمع میں کوئی بچہ ایک بچے سے بات کرے، کوئی میرا محترم کسی برابر والے سے باتیں کرے تو مجھ پر کیا گزرے گی. کبھی کبھی ہم زیادہ بول دیتے ہیں، آپ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں جس کی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن نفسیاتی طور پہ تو برا لگتا ہے نا کہ کہیں گفتگو ہو رہی ہو. اب امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ حسین کی سن نہیں رہے. یہ خود کتنی بڑی مظلومیت ہے. تو اس وقت امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری نصیحتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا، میری بات کا تم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. مجھے پتا ہے میری نصیحتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا. میری نصیحتوں کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے، اور جو حرام کھاتا ہے اسے نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا. وہ اللہ کی بات نہیں سن رہا، وہ رسول اللہ کی بات نہیں سن رہا، مولا امام حسین کی بات نہیں سن رہا، اس کو اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا. تو میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا جو اکثریت میں ہیں، اس وقت 80% مجلس میں جوان آئے ہوئے ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی سے طے کرو، جہاں بھی آپ نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، حرام نہ کھانا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے. اللہ کرے، یقیناً مجھے تو یقین ہے کہ میری اس بات کا اثر نہیں مگر حسین مولا کے پیغام کا اثر ہوگا. بہت قربانی دی ہے ہمیں اچھا بنانے کے لیے، ہمیں نیک بنانے کے لیے، ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. اس وقت حسین کی کشتی ہی تو سجی بھی ہے، جسے مجلس عزا کہتے ہیں. یہ عزاداری یہ امام حسین کی کشتی بنی ہے. اس میں جو شامل ہو رہا ہے، شریک ہو رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ امام حسین سے اپنے لیے لے کے جا رہا ہے. اسے ہدایت مل رہی ہے، نجات ملے گی اسے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے من رکبہا، جو اس پہ سوار ہو گیا فنجا، وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا، اور جس نے حسین سفینۃ النجات سے منہ موڑا وہ برباد ہو جائے گا. نبی اپنے نواسے کو امت کی کشتی بنا کے گئے. امت پار لگے گی نبی کے اس فرمان کے مطابق امام حسین کے ذکر سے. آ جاؤ کربلا، آ جاؤ کربلا، آ جاؤ. حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہے ہیں. عزادارو، تقریباً 92 لاشیں امام حسین نے اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. زبان پہ شکر کے کلمات، زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو. 4 لاشوں کے صرف نام بتا دوں. ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے، دوسرا لاشا حضرت علی اکبر کا لاشا ہے، تیسرا لاشا حضرت عباس کا لاشا، چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائے. یہ 6 مہینے والے بچے کا لاشا اٹھا کر امام نے جو امام کی جو کیفیت ہے وہ کسی لاشے پہ نہیں تھی. بار بار سینے سے لگاتے تھے، بار بار پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. کبھی آگے جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر دائیں جاتے تھے پھر بائیں جاتے تھے. اس کیفیت میں تھے کہ امام کے کان میں ہاتف غیبی کی آواز آئی، گویا ایک فرشتے کی آواز آئی، دعا الحسین حاضر رضی، اے حسین اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دو. جنت میں حوریں ہیں جو اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے کھڑی کر دی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مگر آج 8 محرم ہے، اور آج ابھی آپ کچھ دیر کے بعد ایک علم کی زیارت کریں گے. جو یہاں تو علم آئے گا بڑی شان سے، مگر کربلا کے میدان میں اس نے بازو کٹوا دیے، علم گرنے نہیں دیا، نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنے عقیدے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا.
مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، پچھلے رستے پر بھی جو مسجد کا عقبی رستہ ہے اس پہ بھی بڑی تعداد میں، اور گاڑیوں میں بھی خواتین اور بزرگ خواتین اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، ماں جو ہوتی ہے نا، ماں، اس کی اپنی اولاد کے حوالے سے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، باپ کے کچھ اور ہوتے ہیں، بھائیوں کے کچھ اور ہوتے ہیں، ماں کے تو معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے جنازے دیکھے ہیں، اور ایسی ایسی مائیں ہیں، شیر دل مائیں۔ مگر عزاداروں، میں ان ساری 9 ماؤں کو سلام کرتے ہوئے ایک ماں کو آج علیحدہ سے ذکر میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں وہ ہے جس کے 4 بچے شہید ہوئے ہیں، مگر اس نے اپنے بچوں کے جنازوں کو اور چہروں کو نہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ماں آ رہی ہے چہرہ دیکھنے، جنازہ روک لو، ابھی ماں کو فلاں شہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ بھائی ماں چہرہ دیکھ لے گی تو پھر جنازہ دفنایا جائے گا۔ سلام ہو جناب ام البنین پر۔ بی بی کے 4 بچے کربلا میں، 4 بیٹے، 4 ہی بیٹے تھے، 4 بیٹے ایسے شیر بیٹے۔ حضرت عباس کے 3 اور بھائی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں جب مدینے میں قافلہ شام سے رہائی پا کر اہل بیت واپس آئے نا اپنے شہر میں مدینہ منورہ میں، تو امام سجاد نے بشیر سے کہا، بشیر مدینے میں جا کے خبر دو حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ تو بشیر مدینے کی گلیوں میں سنا رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے، اے اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ یہ جو قافلہ مدینے سے حسین کا گیا تھا وہ لٹ کر واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں ہر محلے میں لوگ میری سنتے تھے، اور لوگ نکل کر اس جانب روانہ ہوتے تھے کہ جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، مگر جب میں محلہ بنی ہاشم سے گزرا نا اور میں نے یہی آواز لگائی تو ایک دروازہ اچانک کھلا۔ میں ایک گلی سے گزرتے ہوئے آوازیں لگا رہا تھا، ایک مرتبہ دروازہ کھلا، میں نے کیا دیکھا، ایک قوی ہیکل بی بی ہے، ایک دراز قد بی بی ہے جس کا بدن مبارک بہت قوی ہے، اس نے ہاتھ میں عصا لیا ہوا ہے اور اپنے شانے پر ایک بچہ بٹھایا ہوا ہے، اس کے شانے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے مجھے آواز دے کر کہا، بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا حسین ابن علی کی۔ تو کہنے لگی حسین کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ بشیر کہتے ہیں میں نے اس بی بی سے پوچھا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا میں علی کی زوجہ ام البنین ہوں۔ بشیر کہتے ہیں جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہ بی بی ام البنین ہے تو میں نے کہا بی بی میں آپ کے اون کا حال سناؤں؟ کہنے لگی نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ ہاں ماں ایسی ہوگی تو پھر اولاد بھی تو ایسی ہوگی نا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں بشیر مجھے بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے اور ہمت کی اور میں نے کہا آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ حضرت عباس کے تیسرے بیٹے حضرت عثمان کا حال بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو بشیر کہتے ہیں میں نے اور ہمت کی اور میں نے کہا عباس کا حال بتاؤں؟ تو کہا بشیر مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے ایک جملہ کہا بی بی مجھے اجازت دے کہ میں ایک جملے میں بتاؤں، حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ کہا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، اہل بیت سے محبت کرنے والے سنی شیعہ میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ بشیر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا کہ حسین کو کربلا میں پیاسا مارا گیا تو اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا جب حسین مارا گیا؟ تو میں نے کہا بی بی حسین سے پہلے عباس مارا گیا۔ اللہ، مجلس ہو گئی عزادارو، گریہ کر لیا آپ نے، مگر میرے وہ عزیز جو مجلس میں کبھی ایسے شرکت فرماتے ہیں وہ مجھے ذرا حق دیں، یہ مجمع رونے آیا ہے، یہ 8 محرم کی مجلس ہے اور ائمہ اہل بیت سے روایت ہے جو ہمارے مصائب میں ایسے روتا ہے کہ جیسے کسی جوان بیٹے کی میت پہ ماں روتی ہو،
تو وہ ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. وہ جو ہے ہمارے مصائب میں روتا ہے وہ ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. سلام ہو ابو الفضل العباس پر. یہ روتی بھی آنکھیں، یہ بلند آوازیں، مولا میں آپ کو سلام ان کی طرف سے کر رہا ہوں، اور ان کی یہ صدائے گریہ کو سلام تصور کریں. مولا انہیں کربلا بلا لیں، اپنے قبر کی زیارت کروا دیں. یہ آپ کا مزار، آپ کی قبر مبارک، آپ کی زری کو کربلا جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آج 8 محرم کو ان رونے والوں کی قسمت میں کربلا کی زیارت لکھ دیں. مولا یہ آپ کے چاہنے والے 8 محرم کو آپ کے علم کی زیارت کرنے. اجرکم اللہ. ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں. ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں. حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیازات ہیں. جیسی عباس مولا کی شہادت ہوئی ہے 4 اعتباروں سے وہ کسی اور کی نہیں ہوئی. سب سے پہلا عنوان بتا دوں، مولا کو لڑنے تو بھیجا ہی نہیں مولا حسین نے. سب شہیدوں کو تلوار دے کر بھیجا. ہاں، سب شہیدوں سے کہا، سب مجاہدوں سے کہا کہ جاؤ اپنا جہاد پیش کرو. حضرت عباس سے تو تلوار لے لی کہ عباس تلوار مجھے دے دو. کربلا میں حضرت عباس 36 برس کے ہیں یا 34 برس کے ہیں. 34 یا 36 سال کے ہیں حضرت عباس کربلا میں. اور جب کربلا آئے تھے نا تو اتنے خوش نظر آ رہے تھے. کسی سے کہا کہ میں کربلا کا انتظار بچپن سے کر رہا ہوں. میں چھوٹا سا تھا نا تو میری بہنیں، میری ماں مجھے کہتی تھی عباس تمہیں کربلا کے لیے تمہارے بابا نے مانگا تھا. میں کربلا کا نقشہ بدل کے دکھاؤں گا. میں دشمن کو بتاؤں گا میں کون ہوں. میں نے اپنے بازوؤں میں طاقت جمع کی ہوئی ہے. میں نے اپنے بازوؤں میں طاقت جمع کی ہوئی ہے تاکہ میں کربلا میں اپنی شجاعت دکھاؤں. لہذا جب کوفے سے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر گزرے نا، نیزوں پر سوار شہیدوں کے سر جب کوفے میں لے کر گئے تو ایک شخص تھا جو سروں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ شخصیت کن کن صفات کی حامل تھی. حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر، حضرت اون محمد کے چہرے دیکھ کر، حضرت قاسم کے چہرے دیکھ کر وہ بتا رہا تھا کہ یہ کیسی شخصیت تھی. تو کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. حضرت عباس کا سر نیزے کی انی پہ سوار نہیں ہوتا تھا. وہ نیزہ گر جاتا تھا، سر نیچے آ جاتا تھا تو ظالموں نے گھوڑے کی گردن میں سر باندھا ہوا تھا. رونا اور گریا تو اسی کا ہے نا. اللہ اکبر. وہ زمین پر بیٹھ گیا، حضرت عباس کے چہرے کو دیکھنے لگا. چہرہ دیکھ کر کہتا ہے، ایک جملہ کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں. اجرکم اللہ. مجھے اندازہ ہے آپ نے بہت گریہ کر لیا. کچھ بچوں کا حال میں غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، مگر ابھی تو آپ سن رہے ہیں تو آپ کا حال غیر ہو رہا ہے. سلام ہو جناب زینب پر، سلام ہو جناب سکینہ پر، جن پر یہ سب کچھ گزر رہا تھا. اجرکم اللہ. مولا حسین نے تلوار لے لی. عباس جاؤ جا کے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. تلوار نہیں تھی حضرت عباس کے ہاتھ میں. ایک نیزہ لیا اپنے دفاع کے لیے اور مشکیزہ لیا. علمدار کربلا تو ہیں تو علم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہر پہ گئے، پانی بھرا، چلو میں پانی لیا. خود بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، خود 3 دن کے پیاسے ہیں. چلو میں پانی لے کے پورے یزیدی لشکر کو بتایا میں پانی پی سکتا ہوں، مگر سب کو دکھا کر پانی دوبارہ نہر میں پھینک دیا. میں پانی پی سکتا ہوں مگر حسین پیاسے ہیں، اہل بیت پیاسے ہیں. میں ان کی پیاس کے ساتھ خود پانی کیسے پی لوں، ان سے پہلے کیسے پی لوں. مشکیزہ بھرا لے کے چلے. اب دوسری خصوصیت بتا رہا ہوں حضرت عباس کی. مشکیزہ بھر کے چلے اور ایک تیز رفتاری سے گھوڑا چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک درخت کی اوٹ سے حضرت کا الٹا بازو، بایاں بازو کاٹ دیا. حضرت نے علم کو اور مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور ایک شیر کی طرح، اسد اللہ کی طرح
اللہ کے شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا تم میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، تم میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، مگر میں پانی خیموں میں پہنچاؤں گا۔ کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اگر پانی خیمے میں پہنچ گیا تو ابھی تو یہ پیاسے ہیں، ہم سے سنبھل نہیں رہے، پانی پینے کے بعد یہ جنگ لمبی ہو جائے گی۔ تو چند اور ظالم آگے بڑھے اور کئی لوگوں نے تلواریں چلائیں تو ایک کی تلوار لگی اور مولا کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا کے ایسے چل رہے تھے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت حضرت عباس کی، بازو کٹ گئے۔ کہ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، ظالموں نے تیر پھینکنا شروع کیے، ایک تیر آ کے مشکیزے میں لگا، مشکیزے کا پانی بہنے لگا، پانی کے ساتھ عباس کی آنکھ بہنے لگی۔ گھوڑے کو آواز دے کر کہا راہوار اب میں اس قابل کہاں رہا جو خیموں میں جا سکوں، مجھے واپس لے چل۔ گھوڑا مڑا، ایک شخص نے تیر مارا جو آنکھ میں آ کے لگا۔ جس کے بازو نہ ہو وہ آنکھ کا تیر کیسے نکالے؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ایک مرتبہ جھکے، دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لیا، اجر و کمال اللہ۔ دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لیا، تیر نکال رہے تھے کہ سر پہ گرز لگا، آواز دی مولا میرا سلام۔ حوصلہ حوصلہ، نہیں کوئی نہیں مرے گا، نہیں جتنا ماتم کر سکتے ہو، جتنی آواز بلند کر سکتے ہو۔ مولا نے آواز سنی، عباس مولا میرا سلام آخر۔ امام حسین نے کمر پکڑ لی، فرمایا الآن ان کا سرا ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب اس دنیا میں رہنے کا مزہ نہیں ہے۔ حسین مولا گرتے اٹھتے حضرت عباس کے بدن تک پہنچے، سر کو اپنے زانو پر لیا، عباس نے سر ہٹا دیا، پھر زانو پر لیا، پھر حضرت نے سر ہٹا دیا۔ تو امام نے پیشانی کا بوسہ دے کر کہا عباس سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، میں کہاں غلام کا سر اور کہاں حسین کا زانو۔ فرمایا مولا میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے آغوش میں میرا سر ہو۔ مولا نے فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو۔ فرمایا مولا میری ایک وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ بہت بزرگ عالم ہے علامہ نقن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے یہ وصیت شاید اس لیے کی کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، اور شاید اس لیے کی ہو کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ کوزہ لے کر آ گئے، چچا پانی لینے گئے تھے۔ بس آخری جملے سن لیجئے عزیزارو۔ امام نے ایک مرتبہ آواز دے، اجر و کمال اللہ، امام نے آواز دے کر کہا عباس کوئی اور وصیت؟ فرمایا مولا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا، اب دنیا چھوڑ رہا ہوں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا چیز مانے ہے، کیوں نہیں کرتے زیارت؟ کہنے لگے مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، آنکھ کھلی تو مولا حسین کا چہرہ دیکھا۔ امام کا چہرہ دیکھ کر فرمایا مولا میری آخری آرزو پوری ہو گئی۔ امام نے فرمایا ایک میری آرزو پوری کر دو۔ ساری زندگی مجھے مولا کہا، ساری زندگی مجھے آقا کہا، آخری وقت میں بھائی کہہ دو۔ یہاں عباس نے بھائی کہا، وہاں ایڑیاں رگڑی، آواز آئی انا للہ۔ آخری جملے مولا نے علم اٹھایا، لے کے چلے خیموں کی طرف۔ سکینہ بی بی نے آوازیں دی بچوں آؤ۔